حضور بحر العلوم کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ کہ سو رخ سرکار کے دیکھو، مجھ سے میرے دن رات نہ پوچھو۔ کہ سو رخ سرکار کے دیکھو، مجھ سے میرے دن رات نہ پوچھو۔ عشق نبی نے مجھ کو نوازا، عشق نبی نے مجھ کو نوازا، ورنہ میری اوقات نہ پوچھو۔ جو کچھ ہے کش کول میں میرے، سب کچھ ہے سرکار کا صدقہ۔ کس کی ہے خیرات نہ پوچھو۔ گے سو رخ سرکار کے دیکھو، مجھ سے میرے دن رات نہ پوچھو۔ نام محمد ورد زباں ہے، عشق محمد راحت جاں ہے۔ مولانا حسن۔ نام محمد ورد زباں ہے، نام محمد ورد زباں ہے، عشق محمد راحت جاں ہے۔ ذات میں من کی، ذات میں ان کی گم رہتا ہوں، ذات میں ان کی گم رہتا ہوں، اور میرے حالات نہ پوچھو۔ ذات میں ان کی گم رہتا ہوں، ذات میں ان کی گم رہتا ہوں، اور میرے حالات نہ پوچھو۔ ان کے کرم سے میرا بھرم ہے، ان کے کرم سے میرا بھرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے۔ ناز ہے کس کی ذات پہ مجھ کو، ناز ہے کس کی ذات پہ مجھ کو، کون ہے میرے ساتھ نہ پوچھو۔ ناز ہے کس کی ذات پہ مجھ کو، ناز ہے کس کی ذات پہ مجھ کو، کون ہے میرے ساتھ نہ پوچھو۔ گے سو رخ سرکار کے دیکھو، مجھ سے میرے دن رات نہ پوچھو۔ جاؤں مدینہ لوٹ نہ آؤں، ان کی گلی کا سگ کہلاؤں۔ جاؤں مدینہ لوٹ نہ آؤں، جاؤں مدینہ لوٹ نہ آؤں، جاؤں مدینہ لوٹ نہ آؤں، ان کی گلی کا سگ کہلاؤں۔ نام پہ ان کے مر مٹ جاؤں، نام پہ ان کے
مر مٹ جاؤں، دل میں ہے کیا جذبات نہ پوچھو، نام پہ ان کے مر مٹ جاؤں، دل میں ہے کیا جذبات نہ پوچھو، عشق نبی نے مجھ کو نوازا، عشق نبی نے مجھ کو نوازا، ورنہ میری اوقات نہ پوچھو، تم کو دکھایا ہر ذرہ میں، تم سے ملایا ہر بندے کو، تم کو دکھایا ہر ذرہ میں، تم سے ملایا ہر بندے کو، تم کو دکھایا ہر ذرہ میں، تم کو دکھایا ہر ذرہ میں، تم سے ملایا ہر بندے کو، وہ جو تمہارا دیوانہ ہے، وہ جو تمہارا دیوانہ ہے، عامر اس کی بات نہ پوچھو، وہ جو تمہارا دیوانہ ہے، وہ جو تمہارا دیوانہ ہے، عامر اس کی بات نہ پوچھو، عشق نبی نے مجھ کو نوازا، ورنہ میری اوقات نہ پوچھو، بارش رحمت لمحہ بلمحہ، بارش رحمت لمحہ بلمحہ، باد الفت جرعہ بجرعہ، نشہ وحدت تازہ بتازہ، نشہ وحدت تازہ بتازہ، عشق کے احسانات نہ پوچھو، نشہ وحدت تازہ بتازہ، عشق کے احسانات نہ پوچھو، گیسو و رخ سرکار کے دیکھو، مجھ سے میرے دن رات نہ پوچھو، مقطع سماعت فرمائیں، جان رضا ایمان رضا تم، شان خدا عرفان خدا ہو، جان رضا ایمان رضا تم، شان خدا عرفان خدا ہو، جان دو عالم تم پہ فدا ہو، جان دو عالم تم پہ فدا ہو، اپنے صفات و ذات نہ پوچھو، جان دو عالم تم پہ فدا ہو، جان دو عالم تم پہ فدا ہو، اپنے صفات و ذات نہ پوچھو، جان رضا ایمان رضا تم، شان خدا عرفان خدا ہو، جان رضا ایمان رضا تم، شان خدا عرفان خدا ہو، جان دو عالم تم پہ فدا ہو، جان دو عالم تم پہ فدا ہو، اپنے صفات و ذات نہ پوچھو،
گے سو رخ سرکار کے دیکھو، مجھ سے میرے دن رات نہ پوچھو، عشق نبی نے مجھ کو نوازا، ورنہ میری اوقات نہ پوچھو۔ نعرہ رسالت شہزادہ غوث اعظم علی جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأيضا قال: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم خلفائے سلسلہ عامریہ، علماء اہل سنت، عزیزان دین و ملت، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. مزید کرم یہ فرمایا کہ ہمیں غلامان غوث اعظم میں شامل فرمایا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہمیں مشرف فرمایا. نہ غرور تاج شہی بسر
نہ سرور نشہ کر و فر، میں کوئی تاجدار نہیں ہوں، بادشاہ نہیں ہوں، کسی مملکت کا سربراہ نہیں ہوں، کسی ملک کا، کسی اقلیم کا تاجور نہیں ہوں، لہذا تاج شاہی کا غرور میرے سر میں سمایا ہوا نہیں ہے، نہ غرور تاج شاہی بسر، نہ سرور نشہ کر و فر، اور میں کوئی بڑا وزیر، کوئی بڑا تونگر، امیر و کبیر نہیں ہوں کہ میرے دل میں کر و فر، شان و شوکت، جاہ و حشم کی خوشی موجود ہو، نہ غرور تاج شہی بسر، نہ سرور نشہ کر و فر، مرا افتخار بسی قدر کہ بخند اند غلام غوث۔ مجھے فخر ہے تو اس بات پر فخر ہے کہ میں جس گلی سے گزر جاتا ہوں مجھے لوگ غلام غوث غلام غوث کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جہاں سے گزر جاتا ہوں دیکھنے والے لوگ، دیکھنے والی خلق خدا کہہ اٹھتی ہے کہ دیکھو غلام غوث جا رہا ہے۔ مرا افتخار بسی قدر کے بخنداند غلام غوث۔ آج کی یہ محفل جشن میلاد النبی و مناقب غوث اعظم، آج جو ہم جشن منا رہے ہیں وہ کیا جشن ہے؟ یہ جشن ہے میلاد النبی کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، حضور کی اس دنیا میں اپنی بشریت مقدسہ کے ساتھ تشریف آوری کا، عبداللہ کا پوت اور آمینہ کا جایا بن کر اس دنیا میں تشریف لانے کا جشن ہے۔ اور جشن میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ ہم حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کی خوشی منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کا جشن منانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر دستگیر کے مناقب، ان کے محامد، ان کے مقامات، ان کی کرامات کا ذکر کرنے کے لیے ہم نے اس جشن میں شرکت کی ہے۔ تو آج ذکر خیر الورا بھی ہوگا، ذکر غوث الورا بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا، آپ کا تذکرہ بھی ہوگا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ دو تذکرے ہوں گے، مگر یہ دو تذکرے حقیقت میں ایک ہی تذکرہ ہے۔ غوث کا ذکر اور نبی کا ذکر دو ذکر نہیں ہے، حقیقت میں ایک ذکر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی یاد حضور ہی کی یاد نہیں ہے، حقیقت میں غوث کی یاد بھی ہے۔ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو یاد کرتا ہے وہ رب العزت کی عزت کی قسم میرے غوث اعظم کو بھی یاد کرتا ہے۔ جو بھی غوث اعظم کا ذکر کرتا ہے وہ رسول اکرم کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جو غرق بحر یاد مصطفیٰ ہوتا ہے وہ غرق بحر
بحر یاد غوث بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر غوث الورا کے ذکر سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، نبی پاک کا ذکر غوث پاک کے ذکر سے خالی ہی نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ کا ذکر غوث الورا کے ذکر سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور غوث الورا کا ذکر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ذکر پاک سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے رسول کو یاد کیا اس نے میرے غوث کو یاد کیا، جس نے غوث کو یاد کیا اس نے تاجدار مدینہ کو یاد کیا۔ آپ سرور بغداد ہی کا ذکر کریں ابتدا سے لے کر انتہا تک، وہ صرف سرور بغداد کا ذکر نہیں ہو سکتا، وہ سرور بغداد کا بھی ذکر ہے، تاجدار مدینہ کا بھی ذکر ہے۔ آپ تاجدار مدینہ کا ذکر کریں اپنی گفتگو میں از اول تا آخر، وہ صرف تاجدار مدینہ ہی کا ذکر نہیں ہو سکتا، وہ غوث اعظم کے ذکر پاک کو بھی شامل ہے۔ غوث کی یاد کی ہی نہیں جا سکتی نبی کی یاد کے بغیر، غوث کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا نبی کے بارے میں کچھ کہے بغیر، اور نبی کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا غوث پاک کے بارے میں کچھ کہے بغیر۔ ذکر غوث اور ذکر مصطفیٰ جدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا جدا نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تیری سرکار میں یا رسول اللہ یا نبی اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڑلا بیٹا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڑلا بیٹا تیرا۔ تو غوث اعظم کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڑلے بیٹے ہیں۔ باپ کے ذکر سے بیٹے کے ذکر کو جدا نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ کے ذکر سے غوث اعظم کا ذکر جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح غوث کے ذکر سے رسول اللہ کے ذکر کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ برف کی یاد آئے گی تو پانی کی یاد کے ساتھ آئے گی، پانی کا ذکر ہوگا تو برف کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ فرا کی بحث چھڑے گی تو عصر کی بحث بھی چھڑے گی ساتھ ساتھ، عصر کی بحث چھڑے گی تو فرا کا بھی بیان کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا، باپ کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا بیٹوں کے ذکر کے بغیر، بیٹوں کے تذکرے کے بغیر، بیٹیوں کے تذکرے کے بغیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اردو نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بڑی مشکل سے سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ مشکل تو ہے، لیکن ہے مشکل سمجھنا، لیکن پھر بھی سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ دن خدا نہ دکھائے کہ یہ مشکل بھی مشکل نہ رہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ باپ کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا اس کی اولاد کے ذکر کے بغیر، اور بیٹے کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا اس کے والدین کے ذکر کے بغیر۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی غیر معقول بات کر رہا ہوں میں؟ جہاں جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوا ہے وہاں وہاں میرے غوث الورا کا ذکر ہوا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، صبح قیامت تک چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب میرے غوث یاد آئے ہیں، جسے یاد آئے ہیں، ان کی یاد اپنے جلو میں اپنے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی یاد بھی لے آئی ہے۔ تو بندگان خدا، جشن میلاد النبی و جشن میلاد النبی و مناقب غوث اعظم،
یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، میلاد النبی کا ذکر اور مناقب غوث اعظم۔ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ سبحان اللہ۔ ہاں کسی علاقے کا بادشاہ ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہے، اس کا ذکر آئے گا تو اس کے ملک کا بھی ذکر آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بیٹوں کا بھی ذکر آئے گا، اس کی رعایا کا بھی ذکر آئے گا، اس کی زبان کا بھی ذکر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، غوث الورا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ اب جو غوث اعظم کے ذکر سے محروم ہے وہ مصطفیٰ کے ذکر سے محروم ہے، جو مصطفیٰ کے ذکر سے محروم ہے خدا کے ذکر سے محروم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو غوث اعظم کا ذکر کر رہا ہے ان کی یاد مناتا ہے، وہ مصطفیٰ کی یاد مناتا ہے، خدا کی یاد مناتا ہے۔ اسی لیے ذکر غوث دراصل خدا کا ذکر ہے، اسی لیے مٹانے کی کوششیں مٹ کر رہ گئیں۔ غوث کے ذکر کو مٹانے کی کوششیں کرنے والے عدم آباد میں جا کر آباد ہو گئے، لیکن غوث کا ذکر مٹا نہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو بندگان خدا، میں نے آیت پڑھی، قد جاکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد یقیناً، جاءکم اے لوگو تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس آ گیا، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، اللہ کی ذات سے، سبحان اللہ۔ نور ایک نور، و کتاب مبین اور ایک کتاب مبین، ایک کتاب مبین، ایک کھلی کتاب، ایک روشن کتاب۔ اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے نور کہا ہے۔ یہ میرا بیان نہیں، مفسرین کرام کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ نور اس آیت میں من اللہ نور جو کہا ہے، وہ نور کون ہے؟ حضور کی ذات اقدس، حضور کا سراپا، حضور کی ذات، سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ نے نور کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس آیت میں حضور ہی نور ہیں، یہ کہاں ہے؟ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا، سبحان اللہ، اور ایک کھلی کتاب آ گئی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں ہم سے، اس آیت میں یہ تو کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا تمہارے پاس، مگر وہ نور حضور ہی ہیں، یہ آیت میں کہاں منشن کیا گیا ہے؟ کہاں منشن کیا گیا ہے؟ سورج کا نام سنتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ سراپا روشنی ہے، اسے روشنی کا منبع اور سرچشمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سورج وہی ہے جو روشنی ہی روشنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ، نور ہی نور ہے، سورج بھی نور ہے۔ کیسا نور؟ حضور کے نور سے نکلا ہوا نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورج حضور کے نور سے نکلا ہوا نور۔ اس نور کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ سورج نور ہے، مانو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورج پرکاش ہے، مانو سورج روشنی ہے، مانو سورج میں روشنی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مانو۔ کسی نے نہیں کہا۔ سورج کو جس نے دیکھا سمجھ گیا وہ روشنی ہی روشنی ہے، اندر باہر اس میں روشنی کے سوا کچھ بھی نہیں، از اول تا آخر وہ روشنی کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت روشنی، اس کی ماہیت روشنی، سورج روشنی ہی روشنی۔ تو سورج کو روشنی منوانے، روشنی کو نور بھی کہتے ہیں، سورج کو روشنی منوانے میں مجھے وقت لگانا نہیں پڑتا۔ جو سورج کو دیکھ لیتا ہے وہ اسے روشنی مان لیتا ہے، نور مان لیتا ہے، ضیاء مان لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے لائٹ مان لیتا ہے، پرکاش مان لیتا ہے۔ تو جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اسے منوانے کی کیا ضرورت، اس سے منوانے کی کیا ضرورت، اسے کہنے کی کیا ضرورت کہ مصطفیٰ نور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور کیسے نور ہیں؟ اللہ کے نور سے پیدا ہونے والا نور۔ حضور نور کیوں ہیں؟ حضور نور کیوں ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہم آدمی ہیں، ہم آدمی ہیں۔ کیوں ہم آدمی ہیں؟ ہم آدمی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم آدم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مقدس خون سے ہمارا وجود بنا ہے۔ ہم آدم زاد ہیں، ہم آدم زادے ہیں، اس لیے ہم آدمی ہیں، انسان ہیں۔ حضرت آدم انسان، ان سے ہم پیدا ہوئے، ہم انسان۔ اللہ نور، اللہ کی ذات نور، اللہ کی حقیقت نور، اللہ کی ماہیت نور، اللہ نور ہی نور، اللہ نور ہی نور، اللہ نور ہی نور، اس نور سے جو پیدا ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا، خود بخود پیدا نہیں ہوا، وہ بھی نور ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم مصنف عبد الرزاق کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر جلیل القدر صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دریافت کرنے پر حضور فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ، ہم خوش ہو رہے ہیں ذکر نبی پر، ذکر غوث پر۔ کیوں؟ اپنوں کا ذکر ہے، ہم رسول والے ہیں، ہم غوث والے ہیں، رسول ہمارے ہیں، غوث ہمارے ہیں، ان کے تذکرے پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ نسبت ہی نہیں ہے تو کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم کیوں؟ سبحان اللہ۔ جس کا ذکر ہو رہا ہے سننے والا یہ سمجھے کہ وہ اپنا ہے۔ غوث ہمارے ایسے اپنے ہیں کہ ہمارے سب اپنے جو ان کے علاوہ ہیں سب ان کے نام پر قربان، ہمارا گھر بار ان کے نام پر قربان، ہماری دوستیاں ان کے نام پر قربان، ہماری محبتیں جو ہم بانٹ رہے ہیں مخلوق خدا میں وہ سب محبتیں ان کے نالائن پاک پر قربان۔ ہم اپنی ہر نسبت کو غوث کی نسبت پر قربان کرنے والے، ہم اپنی ہر محبت کو غوث کی محبت پر قربان کرنے والے، ہم اپنے ہر منصب کو، ہم اپنے ہر مرتبے کو، بلند رتبے کو غوث کے نالائن پر قربان کرنے والے۔ ہمارا سرمایہ زندگی غوث ہے، ہمارا وسیلہ نجات غوث ہے۔
ہم کیوں نہ مسکرائیں، ہم کیوں نہ جھومیں، ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ غوث کا ذکر ہوتا ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے، ہم ہی خوشی بن جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے، ہماری شکل میں خوشی موجود ہوتی ہے، مسرت میں موجود ہوتی ہے، شادمانی موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر آپ کتنی بھی کوشش کریں جناب، دیوار ہل نہیں سکتی ہیں؟ ہاں، چٹان مسکرا نہیں سکتی۔ جی جناب، ہاں کوشش کریں کتنا بھی میں چیخوں چلاؤں۔ جی ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ عرض کر رہا تھا کہ حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نور خدا سے موجود ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا، ماشاءاللہ بہت صحیح فرمایا آپ نے، آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں تو جس طرح بات سمجھ میں آتی ہے، جس نے مشاہدہ نہیں کیا اس نے کیا سمجھ میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھیں آنکھوں سے ملیں پھر بات سمجھ میں آئے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ حضرت جابر نے حضور سے پوچھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، انہوں نے پوچھا، یا اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا، کس چیز کو کریٹ کیا؟ یہ بتائیں کہ اس سوال کا تعلق کس علم سے ہے، علم غیب سے ہے کہ علم شہادت سے ہے؟ اے اللہ کے رسول بتائیں مجھے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ کی اولین مخلوق کون ہے؟ اللہ نے ابتداءً اپنی کس مخلوق کو زیور وجود سے آراستہ کیا؟ میں کچھ مشکل لفظ استعمال کر بھی رہا ہوں تو آپ کے واقف ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، اس بات سے واقف ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ سوال حضور سے کر رہے ہیں، یہ سوال علم غیب سے متعلق ہے، اس سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے جو غیب داں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ سوال حال کا نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال ماضی کا ہے، اور ماضی میں بھی پاسٹ ٹینس میں بھی ماضی کی سب سے پہلے موجود ہونے والی چیز کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو سوال ماضی کے بارے میں کیا جاتا ہے اور جو سوال مستقبل کے بارے میں کیا جاتا ہے وہ حال میں موجود نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ پریزنٹ ٹینس میں وہ موجود نہیں ہوتا۔ اس سوال کا جواب دینا عام آدمی کا کام نہیں۔ اب انہوں نے سوال کیا، حضرت جابر نے، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟
اور اس سوال کا جواب دو جانتے ہیں، ایک وہ جس نے سب سے پہلے پیدا کیا، سب سے پہلے پیدا ہونے والی چیز کو، اور ایک وہ چیز جو سب سے پہلے اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس کا جواب دے گا تو ابھی ہم کہیں گے کہ اللہ کو علم غیب ہے، لہٰذا اس نے جواب دیا، اور وہ چیز جو سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے وہ اس کا جواب دے بھی تو ہم یہ کہیں گے کہ اسے علم غیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سمجھائیں گے نا تو وہابیت جہاں ہے وہیں دم توڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ، سبحان اللہ۔ سنگ کو موم کریں پل میں ہماری باتیں، مگر افسوس یہی ہے کہ کہاں سنتے ہو، کہاں سنتے ہو۔ تو عرض کر رہا تھا سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے ہیں، کون؟ جابر بن عبداللہ۔ تو مجھے کہنے دیجئے جابر بن عبداللہ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، رسول اللہ کو ماضی کا علم ہے، اور یہی نہیں بلکہ جابر کو یہ بھی معلوم ہے کہ سب سے پہلی مخلوق مصطفیٰ ہی ہے۔ پھر پوچھا کیوں؟ رسول کی تصدیق کے لیے کہ میرا جو ایمان ہے اس پر رسول اپنی مہر تصدیق سب کر دیں، مہر لگا دیں کہ جابر کا ایمان سچا ایمان ہے، صحیح معنوں میں ایمان ہے، جابر کا علم صحیح علم ہے، تحت کتاب و سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو یہ حضور سے پوچھ رہے ہیں، تو وہ حضور کو غیب داں مان رہے ہیں۔ غیب داں ہونے کے بغیر حضور کیسے ہو گئے؟ جبکہ کوئی نبی بھی غیب دانی کے بغیر نبی نہیں ہو سکتا۔ سید الانبیاء، انبیاء کے تاجدار، علم غیب کے بغیر، غیب دانی کے بغیر کیسے نبی سید الانبیاء بن گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سید المرسلین کیسے بن گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جس کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اور وہ اس دنیا میں آتا ہی ہے جسے غیب کی خبر نہیں ہوتی، جسے غیب کا علم نہیں ہوتا، اسے علم غیب دینے کے لیے آتا ہے۔ ساری زندگی نبی، اپنی ساری حیات ظاہری میں نبی، ہر نبی، حضور تو حضور ہے، ہر نبی اپنی ساری زندگی میں اس حیات ظاہری میں علم غیب ہی تو تقسیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت جابر کو معلوم تھا ہم سنی 1400 سال کی مسافت کے بعد ہم پیدا ہوئے، ہمیں معلوم ہے رسول اللہ غیب داں ہیں۔ حضرت جابر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، ان کو معلوم تھا رسول اللہ کو علم غیب ہے۔ رہتی دنیا تک کی یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، بتانے کے لیے سوال کرتے ہیں صحابہ علم غیب کے بارے میں، سبحان اللہ، سوال کرتے ہیں۔ حضرت جابر نے بھی ہر دور کے مسلمانوں کے، ہر دور کی انسانیت کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کو علم غیب ہے۔ مصطفیٰ کو جس طرح حال کا علم ہے،
اسی طرح پاسٹ کا بھی علم ہے، ماضی کا بھی علم ہے، اسی طرح مستقبل کا، فیوچر کا بھی علم ہے۔ یہ بتانے کے لیے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ بتائیں۔ حضرت جابر کا ایمان کہہ رہا تھا، حضرت جابر کا ضمیر کہہ رہا تھا، حضرت جابر کی عقل کہہ رہی تھی، حضرت جابر کا دل کہہ رہا تھا، حضرت جابر کا گہرا مطالعہ اس کائنات کا، حضرت جابر کا گہرا مشاہدہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ذات میرے سامنے بیٹھی ہے، اس مصطفیٰ کے سوائے خدا کی کوئی اولین مخلوق نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ ہے جو خدا کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بہت آسان اردو بول رہا ہوں، سبحان اللہ، لیکن لہجہ خطیبانہ ہے، صرف تصدیق کرنا چاہتے ہیں اصول سے۔ وہ تصدیق بھی سب کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کسے مخلوق کیا؟ کون سی چیز مخلوق کی؟ تو اب حضور کہہ دیتے مجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا۔ اللہ کی مخلوق تو بہت ساری ہے، حضور میں اور دوسری مخلوق میں فرق کیا ہے؟ زمین بھی اللہ کی مخلوق، آسمان بھی اللہ کی مخلوق، زمین کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، آسمان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، چاند کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ستارے کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ہوا کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، فرشتے کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، جن کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، انسانات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، حیوانات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، نباتات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، جمادات کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ارضیات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، فلکیات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ حضور اور دوسری چیزوں میں فرق کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے کہ حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک صاحب آئے، آ کے انہوں نے کہا رضا الحق صاحب یہ 1 کلو سونا ہے۔ ایک صاحب آئے، آ کے کہا آپ چنئی میں، حلیمی شاہ صاحب آپ چنئی میں یعنی مدراس میں مسجد عامر کلیمی چنئی کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ مسجد عامر کلیمی چنئی کی نیو رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہندی میں آپ نے کہا ہے کہ آپ تمام اہل سنت سے استدعا ہے کہ میرا تعاون کریں، بھرپور تعاون آپ کا چاہیے مجھے۔ آپ نے یہ کہا تھا آن لائن میں یہ لے آیا ہوں، میں یہ لے آیا ہوں، 1 کلو کا وزن ہے اس کا، چیز پیلی ہے، 1 کلو کا وزن ہے، چیز پیلی ہے۔ میں دیکھ کے لے کے رکھ لوں گا، پوچھوں گا یہ کس چیز سے بنی ہے؟ وہ مسجد بنائیں گے نا، اس میں لے لیجئے ہماری طرف سے، میں اور میرے دوستوں کی طرف سے۔ میں کیا پوچھوں گا؟ کیا چیز ہے یہ؟ پیتل بھی ہو سکتا ہے۔ اشراف سے کر دوستی، کمزاد سے نبھتی نہیں۔ یہ میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا، میرے والد کو بھی سکھایا، مجھے بھی سکھایا، میری دادی جان نے، وہ ولیہ تھی۔ اشراف سے کر دوستی، کمزاد سے نبھتی نہیں۔ سونے کی بو کچھ اور ہے، پیتل کی بو چھپتی نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سونا ہے، 1 کلو سونا۔ یعنی لنڈا جو ہے یہ گول چیز سونے سے بنی ہے۔ اللہ کے نور سے ڈائریکٹ پیدا ہونا یہ مصطفیٰ کی ذات کا کام ہے۔ حضور سے سوال ہوا تھا سب سے پہلی کون سی چیز پیدا ہوئی، سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سوال یہ تھا، حضور جواب دے رہے ہیں
کیا جواب دے رہے ہیں؟ یا جابرو، اے جابر، ان اللہ، یقیناً اللہ نے، خد خلقا، بلا شبہ پیدا کیا، نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا جابرو، اے جابر، ان اللہ، یقیناً اللہ نے، خد خلقا، بلا شبہ پیدا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ نے بلا شبہ، یعنی اللہ کی ذات میں جس طرح شک نہیں، اسی طرح اللہ کے فعل میں بھی شک نہیں۔ اے جابر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ خد خلق، اے جابر، یقیناً اللہ نے بلا شبہ پیدا کیا، قبل الاشیاء، تمام چیزوں سے پہلے، نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو، من نور ہی، اپنے نور سے، اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اس ارشاد کی روشنی میں ہم کہتے ہیں حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ حضور کون ہے؟ حضور کون ہے؟ اس حدیث میں تو حضور کو اللہ کا نور کہا گیا، اور مفسرین نے قرآن کی آیت قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً اللہ تبارک و تعالی، یقیناً اے لوگو تمہارے پاس آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کیا کہا؟ نور سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کو اللہ کا نور، حضور کو اللہ کے نور سے پیدا ہونے والا نور کہیے، یا حضور کو نور کہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے جابر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے، تیرے نبی کے نور کو، حضور کے نور کو، یہ حضور کا نور کیا ہے؟ حضور کا نور کیا ہے؟ نور ہے۔ حضور کا نور کیا ہے؟ نور ہے۔ اور وہ نور کیا ہے؟ حضور کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور کی ذات ہی کو حضور کہتے ہیں نا۔ تو حضور کس سے پیدا ہوئے؟ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ اور اللہ کا نور کیا ہے؟ حضور کا نور، حضور کی ذات۔ حضور کا نور، حضور کی ذات۔ اور اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ میری ذات کیا ہے؟ میری ذات، میں۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں قرآن نے پہلے کہا، بعد میں نے کہا۔ رسول ہاشمی و مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا، بعد میں اب کہہ رہا ہوں۔ تو بلا شبہ حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کے نور سے، یعنی اللہ کی ذات سے پیدا ہوئے حضور۔ اللہ کی ذات سے پیدا ہوئے حضور۔ اسی لیے تو حضور نور ہوئے۔ انسان کا بیٹا انسان، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیمو کے بیج سے پیدا ہونے والا درخت، لیمو کا درخت، درخت پر لیمو لگے ہوئے ہیں۔ یہ لیمو کسی لیمو کے
بیج سے پیدا ہوئے نا، لیمو سے لیمو، آم سے آم، حیوان سے حیوان. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور سے نور. اللہ ایسا نور جس سے ڈائریکٹ ایک ہی نور پیدا ہو سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور ایسے نور جس سے بے شمار نور پیدا ہو سکتے ہیں اور ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا. کون بول رہا ہے؟ دنیا علم دین کا آفتاب و مہتاب کہلانے والا مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی سامی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا. اللہ رحمتیں اپنی خصوصی رحمتیں نازل کرے اس نور پر، اس محمد عربی پر، اس نور پر جس سے بہت سارے نور پیدا ہوئے. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا. زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا. زمین جو کھڑی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، یہ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی یاد کی وجہ سے، اس کے عشق کی وجہ سے. زمین اس کی یاد میں کھو گئی ہے لہذا رک گئی. جو کسی یاد میں کھو جاتا ہے وہ چلتا ہے کیا؟ دوڑتا ہے کیا؟ زمین از ہو بے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ. زمین رکی ہوئی ہے، آسمان رکا ہوا ہے. زمین از ہو میرا بھی یہی نظریہ ہے. مجھے تو یہی سمجھ میں آیا، اتنے دلائل سے اعلیٰ حضرت نے پیش فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فوز مبین میں در رد حرکت زمین. زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا. اور آسمان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بھی چلتا نہیں. چرخ گرداں یہ شاعر بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بھی نہیں چلتا. فلک در عشق او شیدا، وہ تو عشق مصطفیٰ میں شیدا ہو گیا ہے، کھو گیا ہے. وہ کہاں گردش کرے گا؟ زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا. یہ ملا جامی فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں ماہ در ارض و سما، چوں ماہ در ارض و سما، تاباں توئی تاباں توئی تاباں توئی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، چاند کی طرح زمین اور آسمان میں آپ ہی روشن ہیں، آپ ہی تاباں ہیں، تابندہ ہیں، چمک رہے ہیں. رشک ملک نور خدا، رشک ملک نور خدا. آپ رشک ملک ہیں، آپ خدا کا نور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ خدا کا نور ہیں کہنا، آپ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اسی لیے آپ خدا کا نور ہیں. رشک ملک نور خدا، انسان توئی مگر آپ انسان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. چوں ماہ در ارض و سما، تاباں توئی رشک ملک نور خدا، انسان توئی. تو حضور نے بتا دیا کہ حضور کا نور یعنی حضور کی ذات
اللہ کے نور سے پیدا ہوئی، اللہ کے نور سے پیدا ہوئی۔ مگر اللہ بھی نور، حضور بھی نور، حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے اسی لیے نور ہیں، لیکن حضور اللہ نہیں۔ حضور کی ذات اللہ کی ذات سے پیدا ہوئی، لیکن حضور کی ذات اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی ذات حضور کی ذات نہیں، حضور کی حقیقت اللہ کی حقیقت نہیں، اللہ کی حقیقت حضور کی حقیقت نہیں۔ اللہ کی ذات ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی حضور کی ذات نہیں، سبحان اللہ، حضور کی ذات ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ کی ذات نہیں بن سکتی۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، یہ ایمان ہے اہل سنت و جماعت کا، یہ یقین ہے اہل سنت و جماعت کا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلف سے خلف تک ایک سلسلہ ہے سبحان اللہ، حضور کو نور ماننے والوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، حضور کا نور اللہ کے نور ہی سے پیدا ہوا، لیکن حضور کا نور اللہ کا نور نہیں۔ حضور کے نور کی اصل، حضور کے نور کا مبدا اللہ ہی کا نور، لیکن حضور کا نور اللہ کا نور نہیں، اللہ کا نور حضور کا نور نہیں۔ یہ دو نور دو ہیں، ایک نہیں، ذات کے اعتبار سے اللہ کے نور کی حقیقت الگ، مصطفیٰ کے نور کی حقیقت الگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کا نور قدیم، حضور کا نور حادث، اللہ کا نور خالق، حضور کا نور مخلوق، اللہ کا نور واجب الوجود، حضور کا نور ممکن الوجود، اللہ کا نور مطلق، حضور کا نور مقید۔ اللہ کے نور میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، حضور کے نور میں ہر لمحہ اللہ کا نور تصرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کا نور حادث ہے، اللہ کا نور حادث نہیں، تغیر پذیر نہیں، اس میں کوئی پریورتن اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سب یہاں بیٹھ کر سنیں گے بولے تو نہیں، یہ سب باتیں سنیں، میرے ساتھ تنہائیوں میں وقت گزارنا پڑے گا، آپ کو میری نجی صحبتوں میں آنا پڑے گا۔ متخد میں تمہیں چلے گا کچھ کہا جاتا ہے، ایسا سننے والے بہت گمراہ بھی ہو گئے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کا نور قدیم، حضور کا نور حادث، اللہ کا نور خالق، حضور کا نور مخلوق، اللہ کا نور معبود، حضور کا نور عابد، اللہ کا نور اننی انا اللہ بولنے والا، حضور کا نور انا عبد حقیقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا نور آتا نہیں جاتا نہیں، حضور کا نور قد جاکم من اللہ۔ اللہ کا نور آتا نہیں جاتا نہیں، کھاتا نہیں پیتا نہیں، حضور کا نور آتا بھی جاتا بھی کھاتا بھی پیتا بھی، مصافحہ بھی کرتا، مصافحہ بھی کرتا ہے۔ ایک صحابیہ نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک صحابیہ نے حضور سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضور نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا نور، اللہ کا نور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ بولتا ہے۔ اللہ کا نور کیا کہتا ہے؟ تمہیں جن عورتوں کو تم پسند کرو ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو۔ وہ خود نکاح نہیں کرتا، نکاح کرنا اس کی ذات سے بہت دور۔ مصطفیٰ کا نور ایسا جو نکاح بھی کرتا ہے۔ اللہ کا نور لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ماں، نہ اس کی کوئی ماں، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی چچا، کیونکہ وہ لم یلد ولم یولد، اس کا باپ ماں ہی نہیں تو اس کی اولاد کیسے، اس کا چچا تایا پھوپا کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لم یلد ولم یولد، وہ نور حضور کا نور اللہ ہی کے نور سے نکلا، لیکن یہ نور یلد بھی ہے یولد بھی ہے۔ یہ فاطمہ کا والد ہے یہ نور،
اور یہ جس کا والد بنے، مصطفیٰ کا نور جس کا والد بنے وہ مولود بھی نور۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ کا نور ایسا جو ترقی بھی نہیں کرتا، تنزل بھی نہیں کرتا، اس میں کسی قسم کا کی تبدیلی نہیں۔ ترقی بھی تبدیلی کا دوسرا نام ہے، تنزل بھی تبدیلی کا دوسرا نام ہے۔ کیا آپ سمجھ میں آتا نہیں بھائی؟ کیا آپ سمجھ میں آتا نہیں؟ میکسی کیب میں بیٹھ جاؤ، کیا آپ سمجھ میں آیا نیجے؟ ان آگے بول کو گئے سمجھ صاحب کیا آپ سمجھ میں کیا کروں؟ باراں کے در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لالا روید و در شورا بوم و خس۔ بارش تو ہو رہی ہے، باغ پر ہو رہی ہے تو باغ لال باغ کہلا رہا ہے، لہلہا رہا ہے۔ وہیں چٹان بھی ہے لال باغ میں، بنڈا بھی ہے، وہ جیسے کہ ویسا گنجا سر اس کا ہے۔ ہم کیا کریں؟ بارش تو ہو رہی، بارش کا کیا قصور؟ انہیں ہے نا ٹکلا، یہ چٹان ٹکلا تو ہی ہوتا ہے۔ آج تو کیا کرا بھول گئے آپ حضرات؟ تو کیا آپ سمجھ میں نہیں آیا؟ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں سمجھ، ہم کیا کریں؟ اللہ کا نور نہ ترقی کرتا ہے نہ تنزل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ترقی کرے وہ خدا نہیں، جو پروگرس کرے وہ خدا نہیں، خدا نہیں۔ جو بڑھے وہ خدا نہیں، کیونکہ بڑھنا بتاتا ہے پہلے کم تھا اب بڑھا۔ جو کبھی کم ہو وہ خدا نہیں۔ یہ ہے علم۔ آپ تو ہر آئرے غیرے نتھو خیرے کو بلاتے کیا کیا بکے جاتا ہے، آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا بول رہا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ سے مراد آپ نہیں، ایک دو آدھ ہوں گے جن کی وجہ سے آپ کہنا پڑ رہا ہے مجھے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرت؟ آپ اگر ایسے ہوتے تو ہماری تقریر میں اتنی کثیر تعداد میں کیوں شرکت فرماتے ہیں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ اللہ کا نور بڑھتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں، اور مصطفیٰ کا نور گھٹتا نہیں بڑھتا جاتا ہے۔ فرشتے بھی نور ہیں، فرشتے بھی نور ہیں، حضور کے نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے فرشتے نور۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی بڑھتا نہیں، حضور گھٹتے نہیں بڑھتے رہتے ہیں۔ حضور کا نور کیا ہے؟ حضور بھی نور، لیکن ان کا کام ہی ترقی کرنا، اور ترقی کرنے ہی کو تو معراج کہتے ہیں نا۔ تو رسول اللہ ہیں ہی معراج میں، ہیں ہی معراج میں۔ یہ اب سمجھ میں آئی بات کہ پلک جھپکنے کے اندر جو معراج طے ہو گئی، ارے وہ تو پلک جھپکنے کا وقت ساری زندگی ان کی معراج ہی میں گزر رہی ہے۔ جو معراج تمہیں دکھائی گئی وہ پلک جھپکنے کے اندر کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا حضرت اتنا بڑا معراج کا سیر، اتنا بڑا مقام عطا کیا، معراج کا سفر کرایا خدا نے۔ دوست ہمارے شبلی شاہ یہاں بیٹھے ہیں، عبدالسلام بھائی شبلی شاہ عامری، یہ مدینہ منورہ کو گئے۔ کہاں گئے؟ کب گئے؟ جا کے آگے کہا میں مدینہ منورہ گیا۔ میں نے کہا کب گئے؟ کل صبح میں گیا فلائٹ سے، بس زیارت کر لی حضور کی فلائٹ سے، پھر کل رات میں آ گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بولیے نا۔ ہو سکتا ہے۔ مثال کے تو ایسا کوئی کرتا نہیں، کوئی پاگل کرتا نہیں، کوئی بیوقوف بھی کرتا نہیں، ایسا کوئی محروم کوئی بھی نہیں کرتا ہے کام۔ مثال کے طور پر وہ گئے مدینہ، آئے، آ کے مجھ سے ملے، کہا کہ میں مدینہ گیا تھا، زیارت حضور کی۔ کب گئے؟ میں نے پوچھا، کہا کل صبح گیا، صبح کی فلائٹ سے۔ اور اس کے بعد کب آئے؟ آج صبح آ گیا۔
مجھے حیرانی ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ ہے اردو. سبحان اسی اللہ. طرح اردو بولیے. کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حیرانی ہوگی نا. تجھ سے دور آ کر تجھ سے دور آ کر کبھی سوچا تو حیرانی ہوئی. تجھ سے دور آ کر کبھی سوچا تو حیرانی ہوئی. خود فراموشی کا وہ عالم، خود فراموشی کا وہ عالم، خود فراموشی کا عالم جو تیری صحبت میں تھا. تیرے ساتھ تھا میں تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا. جب دور آ کے سوچا تو میں کہاں تھا، تو ہی تو تھا. تجھ سے دور آ کر کبھی سوچا تو حیرانی ہوئی. خود فراموشی کا عالم جو تیری صحبت میں تھا. لمحہ بھر رکنا پڑا گو میں بہت اجلت میں تھا. ایک بلاوا سا جب اس اجنبی صورت میں تھا. تو معراج کیا ہے؟ عروج کو کہتے ہیں نا، عروج، ترقی، پروگریس. تو حضور جب سے ہیں تب سے ترقی کر رہے ہیں. جب پیدا ہوئے عالم نور میں اس وقت سے ترقی کر رہے ہیں. پھر اب تک ترقی. دلیل 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 اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھیں. اس کی دلیل میرا کام ہے. اس کی دلیل تو پیر عامر کلیمی سے پوچھیں. اس کی دلیل تو میرے نوری پیا سے پوچھیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھیں. امام احمد رضا سے پوچھیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہر آنے والی ساعت آپ کی گزری ہوئی ساعت سے آپ کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی حالت پر رکنا میرے نبی کا کام ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان. ترقی پر ہیں. اب جو ان سے وابستہ ہے وہ بھی ترقی پر ہے. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات. عرض کر رہا تھا کہ حضور ترقی کر رہے ہیں. حضور کا کام ترقی کرنا ہے، اللہ کا کام ترقی کرنا نہیں. اللہ ترقی اس کے تحت قدرت ہی نہیں. وہ ترقی کرواتا ہے مصطفیٰ کو. اللہ کس کام میں ہے؟ مصطفیٰ کو ترقی کروانے کے کام میں ہے. ترقی سے ترقی، ترقی سے ترقی، ترقی سے ترقی، بلندی سے بلندی، بلندی سے اس کے اوپر کی بلندی. سبحان اللہ. بلندیوں کا سیر کرانا اللہ کا کام ہے. مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد ان کو بلند سے بلند کرتا رہا ہے آج تک، اور آج کے بعد بھی ابد العابدین تک. بلندی سے بلند سے بلند، بلند سے بلند، یہی اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. میرے ہر جملے کو غور کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور کا کیا کام ہے؟ اللہ کی عطا سے بلند ہوتا جانا، ہوتا جانا، ہوتا جانا. معراج کی شب میں کیا ہوا؟ اللہ نے سیر کرائی، مصطفیٰ نے سیر کی. اللہ نے بلندیوں کا سفر کرایا، مصطفیٰ نے بلندیوں کا سفر کیا. وہ بلندیوں کا سفر رکا کہاں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ترقی پر ترقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ان کا متعلق تو ترقی، ان کا متعلق ہے ترقی پہ مدام. ان کا متعلق ہے ترقی پہ مدام. جو حضور سے تعلق پیدا کر لیتا ہے وہ ہمیشہ ترقی میں رہتا ہے. ہوائی جہاز میں جا کے ہمارے سجاد صاحب بیٹھ گئے، سید سجاد نوری فاؤنڈیشن کے بانی، جا کر کہاں بیٹھ گئے؟ اب چلنا چاہیے. اب چلنا چاہیے. کہاں جا رہے ہیں؟ خبرس جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟
خبرس جا رہے ہیں، خبرس، ہاں شارٹ فارم نہیں ہے یہ خبرستان کا، خاف بے رے سواد خبرس. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نہیں لوگ ہنسنے لگے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا، خبرس جا رہے ہیں، سائبرس کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں خبرس کو، کیا کہتے ہیں سائبرس، میں نے کہا نا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ خبرس. اب پلین گھستا 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 گر 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 گر، ایسا معلوم ہوتا ہے اڑنا آتا ہی نہیں اسے، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ کل صبح تک بھی ایسا ہی کرتا رہے گا. نہیں، جب اڑا ہے پہلے زمین کو زمین سے رشتہ استوار کر لے، پھر اڑ. سبحان اللہ. اب اڑے. یہ ہمارے کیا نام ہے وہ سجاد صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑے، یہ اڑے. اڑا تو پلین ہے، ہوائی جہاز اڑا، اس سے وابستہ ہو گئے. اب ہوائی جہاز جس ہائٹ میں ہے، جس ہائٹ میں اڑ رہا ہے، اسی ہائٹ میں یہ سجاد صاحب بھی اڑ رہے ہیں، نہیں اڑ رہے ہیں؟ حالانکہ چل نہیں رہے ہیں، بیٹھے ہیں اپنی جگہ، لیکن اڑ رہے ہیں. کیسے؟ اڑنے والوں سے اڑنے والے سے نسبت، بے جان اڑنے والا. ایک انگریز کی ایجاد ہوائی جہاز، اس کا یہ کمال ہے، اس کا یہ کمال ہے کہ اس سے جو متعلق ہو گیا اس سے مدام ترقی لے رہا ہے. یہ بیٹھے رہے، وہ اڑ کے جا کے جہاں پہنچا، یہ وہیں پہنچ گئے. کہاں؟ خبرس آ گیا بھائی. خبرس گوری پالیم میں نہیں ہے، یہ ملک ہے. تو کیا عرض کرا، سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو اسی طرح رسول اللہ سے جو وابستہ ہو گئی وہ نالین، رسول اللہ سے جو وابستہ ہو گئی وہ نالین ہیں. عرش کی زینت پیارے نبی، نالین تیرے، نالین تیرے ہیں. عرش کی زینت پیارے نبی، نالین تیرے، نالین تیرے، نالین تیرے، نالین تیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. مازاغ کے دو چشمے ہیں، دو نین تیرے، دو نین تیرے ہیں. عرش کی زینت پیارے نبی، نالین تیرے، نالین. معراج میں جہاں حضور ہیں وہاں نالین بھی، اور جہاں سے آگے جبرائیل نہ بڑھ سکے، نالین حضور کے قدموں سے چمٹنے کی وجہ سے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ تو حضور ایسا نور جو ترقی کرتا ہے، حضور ہے. اب اس نور سے جو وابستہ ہو گیا وہ بھی، میرا غوث بھی ترقی کر رہا، غریب نواز بھی ترقی کر رہے ہیں، امام اعظم بھی ترقی کر رہے ہیں. کس کا دامن تھاما ہے؟ ترقی پر ترقی جو کر رہا ہے اس کا. غوث اپنے دائرے میں ترقی کر رہے ہیں، رسول اللہ اپنے دائرے میں ترقی کر رہے ہیں. عرش پر حضور پہنچے حضور بن کر، حضور، اور نالین مصطفیٰ بن کر وہیں پہنچ گیا. نالین ہے، حضور حضور ہے، حضور صاحب نالین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کو سمجھ میں آئی بات؟ عرش پر پہنچے ہیں نالین، لیکن اخلاع نالائق کی آواز نہیں آئی. نالین اتارو. کوہ طور پر پہنچے حضرت موسیٰ مع نالین، اپنے نالین کے ساتھ کہا اقلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ اپنے دونوں جوتے اتار دو. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، حضور ایسے نور ہیں جو ترقی کرتے ہیں. حضور ایسے نور ہیں جو آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں. ہاں کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟
اللہ کا نور اللہ کا نور ہے، حضور کا نور حضور کا نور ہے، لیکن حضور کا نور پیدا ہوا ہے اللہ ہی کے نور سے۔ وہ کیسا حضرت کیسا پیدا ہوا؟ سنیں گے آپ؟ سنیں گے آپ؟ بہت غور سے سنیں، بات سمجھ میں آئی؟ حضور کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، کھا کے پی کے بتاتے ہیں کہ دیکھو نور کھاتا بھی ہے، نور پیتا بھی ہے، نور نکاح بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور کی اولاد بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نور جنگ بھی لڑتا ہے، سبحان اللہ، نور صلح بھی کر رہا ہے، نور مسکراتا بھی ہے، نور خشمگین بھی ہو جاتا ہے، کبھی جمال دکھاتا ہے کبھی جلال دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ ایسا نور ہے جو کھاتا نہیں پیتا نہیں سوتا نہیں، حضور سو کے بتاتے ہیں تنام عینایا، میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، میرا دل سوتا نہیں۔ کھاتے بھی ہیں، بھوک بھی محسوس فرماتے ہیں، نور ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ بھی نور ہے، حضور بھی نور، اللہ کی نور کے نور سے ہی حضور پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ حضور کو پیدا کرنے والا بھی، اور اللہ وہ نور بھی جس کے نور سے حضور پیدا ہوئے۔ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو بندگان خدا اب یہ سوال پیدا ہوا کیسا پیدا ہوا؟ کیسے پیدا ہوئے حضور اللہ سے، اللہ کے نور سے کیسے پیدا ہوئے؟ کیسے پیدا ہوئے؟ ہم کو تو کبھی یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوا، الحمدللہ مجھے تو نہیں ہوا بھائی، لیکن پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تو سمجھانا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے پیدا ہوئے تو اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک عالم نے مثال دی، اللہ کے نور سے حضور پیدا ہوئے، حضور کا نور پیدا ہوا، لیکن اللہ کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ایک چیز ہے مادی چیز، اللہ کا نور بھی مادی چیز نہیں ہے، حضور کا نور بھی مادی چیز نہیں ہے۔ مادی چیز اگر ہے، مادی چیز جو ہوتی ہے مٹیریل سے بنی ہوئی، میٹر سے بنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا، وہ درس ہو جائے گا، تعلیم ہو جائے گی۔ میٹر سے جو چیز بنتی ہے، مادی چیز جو ہوتی ہے، جیسے آٹے کا لنڈا، ایک کلو آٹے کا لنڈا، اس سے دو روٹیاں بنی، اس آٹے کے لنڈے میں سے 2 روٹیوں کا آٹا نکال لیا، تو اب وہ کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کم ہوا نا؟ اچھا، پانی آپ کے سامنے آیا، یہ پانی ہے، اس بہانے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی کم ہوا نہیں ہوا؟ آٹے کے لنڈے میں سے 2 روٹیوں کا آٹا نکال لیا، آٹا کم ہوا؟ اللہ کے نور سے حضور کا نور بنا، لیکن اللہ کا نور کچھ کم نہیں ہوا۔ کیوں؟ جو کم ہو جائے وہ اللہ کا نور نہیں، جو بڑھ جائے وہ اللہ کا نور نہیں۔ وہ نور جوں کا توں رہا، پھر اس نور سے حضور کا نور بھی پیدا ہو گیا۔ یہ کیسے؟ اس کی مثال کیا، تمثیل کیا؟ تو ایک صاحب نے تمثیل دی، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ مثال جو ہے عالمانہ مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمائے تو مثال دی کہ ایک چراغ کی لو ہے، ایک چراغ ہے، اس کی لو سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا شعلہ، اس کا فلیم، لو سمجھتے؟ ہاں، لو چراغوں کی کل شب اضافی رہی،
لو چراغوں کی کلشب اضافی رہی، روشنی اس کے چہرے کی کافی رہی۔ لو چراغوں کی کلشب اضافی رہی، روشنی اس کے چہرے کی کافی رہی۔ سبحان اللہ۔ مثال، لو ایک چراغ جل رہا ہے، اس کی لو ہے، اس کی لو سے ایک بجھے ہوئے چراغ کی لو، ایک بجھا ہوا چراغ ہے، اسے لگایا جاتا ہے۔ جلتے ہوئے چراغ کی لو سے بجھے ہوئے چراغ کو لگایا جاتا ہے تو بجھا ہوا چراغ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی جلنے لگتا ہے۔ لیکن اس چراغ کی لو میں کوئی کمی آئی کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مثال، حالانکہ وہ لو بھی مادی ہے، مادی چیز سے مادہ نکلتا ہے، لیکن اس میں کمی نہیں آتی، مادی چیز نکلتی ہے، کمی نہیں آتی۔ اچھا، اور آگے بڑھیں۔ اب میں آپ کو یہ مولانا برہان اللہ شاہ صاحب ہیں، یہ ایک لڑکے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، یعنی حفظ کرا رہے ہیں، حفظ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما، یہ انہوں نے یہ یاد دلاتے رہے، وہ پڑھتا گیا۔ 2 مہینوں میں اس نے پہلا پارہ الف لام میم کا پارہ پڑھ لیا۔ یہ بھی حافظ ہو گئے، یہ بھی حافظ تھے، انہوں نے اسے بھی حافظ بنا دیا۔ 3 برس میں وہ بھی حافظ بن گیا۔ کیسا بنا؟ ان کے قرآن مجید کے حفظ سے وہ حافظ بنا نا، لیکن ان کا حفظ کم ہو گیا۔ سبحان اللہ، کچھ کم ہوا؟ وہ الطف اللطائف، اس سے کوئی چیز نکلے تو وہ اس میں کمی نہیں آتی۔ الطف اللطائف کا وہ میں یہاں نہیں بول سکتا، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اب ہر ایک بولو، سب بھی یہاں بیٹھ کو سیکھ لیں گے، کہاں ہوتا بیٹا؟ یا BSc پڑھنا بولے تو ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ میں اس لیے بولتا ہوں کہ جو باتیں سمجھ میں آئیں پھر مجھ سے پوچھیں، اس لیے یہ نہیں کہ سب آپ سمجھ جائیں گے کہ محفل میں، اور وہ بھی مسائل کیسے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ تو اللہ کے نور سے حضور کا نور پیدا ہوا یا نکلا، لیکن اللہ کا نور جو کا توں، اس میں کوئی کمی تغیر نہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کا نور آتا نہیں جاتا نہیں، حضور کا نور آیا۔ تقریر میرے خیال سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا خد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا۔ کہا یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور۔ چلا گیا کہاں ہے؟ آ گیا ہے، تمہیں کہیں کچھ چلا گیا، کہاں ہے؟ چلا گیا کہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرا نبی ایسا نور ہے جو آتا ہے تو جاتا نہیں، جس کے پاس آتا ہے اس کے پاس سے جاتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کون تھے اس وقت؟ صحابہ کرام۔ اللہ صحابہ کو خطاب کریا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا صحابۃ النبی، یا اصحاب النبی، یا اصحاب المصطفیٰ، قد جاءکم من اللہ، نہیں ہے قد جاءکم،
جن و انس کے لیے خطاب ہے، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور. تو اس وقت آ گیا، اس وقت تھے صحابہ کرام سبحان اللہ. یا ان کے چھوٹے بچے یہ تھے. ان کے زمانے میں اللہ کا نور آ گیا ان کے پاس. میں 1400 برس کے بعد پیدا ہوا ہوں، میرے پاس کہاں ہے اللہ کا نور؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اللہ کی قسم اس آیت کا مخاطب میں بھی ہوں. یہ آیت مجھ سے بھی کہہ رہی ہے، اے رضا الحق تیرے پاس آ گیا اللہ کا نور جسے مصطفیٰ کہتا ہے تو. تو دیکھو یہ خانقاہی باتیں ہیں، کیا کریں، آپ کے سامنے بھی رکھنی پڑتی ہیں. قدر کرو. تو اللہ کا نور دو طرح سے آتا ہے. یہاں صرف آ گیا کہا تو آ گیا سے مطلب دونوں طرح سے آیا. اللہ دو طرح سے اللہ کا نور آیا. ایک آیا ایسا کہ دنیا نے دیکھا آیا، اور ایک ایسا آیا کہ کسی کو معلوم تک نہ ہوا آیا. جو نظر آتا ہوا آیا وہ چھپ بھی گیا، جو نظر نہ آتا ہوا آیا وہ اب بھی موجود ہے. حضور اپنی اصلی حالت میں آئے، نورانی حالت میں آئے. کب آئے؟ جب سے مخلوق ہے تب سے ہے آئے، ہر مخلوق کے پاس آئے. مگر اس آنے کو آنا بھی نہیں کہنا چاہیے. جب سے سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا. جو چیز بھی پیدا ہوئی حضور کا نور اس کے پاس آیا، یعنی اس کے ساتھ ہو گیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے جو نور مصطفیٰ سے دور ہے. سب سے قریب ہے، ہر چیز سے قریب ہے مصطفیٰ کا نور. اور مصطفیٰ کا نور زمین سے قریب ہے، زمین کے ساتھ ہے اسی لیے زمین موجود ہے. آسمان سے قریب ہے اسی لیے آسمان موجود ہے. چاند کے قریب ہے، چاند کے ساتھ ہے اسی لیے چاند موجود ہے. بات گہری ہوتی جا رہی ہے. ایک صاحب نے کہا یہ تو پڑھاتے ہیں، بیان کہاں کرتے ہیں، تقریر درس دیتے ہیں. یہ آپ بھی تھے اس وقت. ایک صاحب نے کہا تھا کہ ان کی یہ جو ہے ان کا انداز درس دینے کا انداز ہے، تقریر کا نہیں. ہاں جیسا بھی ہے، میرا مال لوگ پسند کر رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. جیسا بھی مال ہے اسے تدریس کہیے یا تعلیم کہیے یا تقریر کہیے یا خطاب کہیے یا خطبہ کہیے یا بیان کہیے یا بلاغ کہیے یا تبلیغ کہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ حضور جی ہر چیز کے ساتھ، اور ہر چیز موجود ہے. اور بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ نور مصطفیٰ، اسی لیے میرے ساتھ حضور موجود ہے، نور مصطفیٰ موجود ہے، اسی لیے میں موجود ہوں. چشم بینا سے کہاں جلوہ نبی کا دور ہے، ذرے ذرے میں محمد مصطفیٰ کا نور ہے. وہ کوہ طور ہو، وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بیدم. بیدم شاہ وارثی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بیدم، جمال یار سے خالی کوئی دیار نہیں. وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بیدم، جمال یار سے خالی کوئی دیار نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، سمجھ رہے ہیں نا آپ اردو؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. کوئی بھی دیکھنے والوں میں ہوشیار نہیں.
اسی غزل کا شعر ہے، کوئی بھی دیکھنے والوں میں ہوشیار نہیں، نظر تو ایک ہے جلووں کا کچھ شمار نہیں۔ کوئی بھی دیکھنے والوں میں ہوشیار نہیں، نظر تو ایک ہے جلووں کا کچھ شمار نہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو حضور دو طرح سے آئے، جب کوئی چیز پیدا ہوئی اس کے ساتھ نور مصطفیٰ، اب وہ چیز جب تک رہی حضور کا نور اس کے ساتھ۔ کسی چیز کے ساتھ کوئی حضور کے ساتھ نہیں، کوئی حضور کے پاس نہیں آئی، حضور سب کے پاس گئے۔ کوئی چیز حضور کے پاس نہیں آئی، اس میں کیا طاقت ہے؟ مردہ کیا زندے کے پاس آئے گا؟ زندہ مردے کے پاس جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب سے کائنات بنی، کائنات کی جو چیز پہلے پیدا ہوئی حضور کے بعد، اس کے ساتھ حضور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور نور کے اعتبار سے ہر جگہ ہیں، ہر چیز کے ساتھ ہیں۔ حضور کا نور ہر جگہ ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں تو کیا کیے زیادہ بولنا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور حاضر و ناظر ہیں، کیا مطلب؟ حضور کا نور ہر جگہ باعتبار نور ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز کے ساتھ، مگر دکھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا۔ اب دکھنے والا بن کر آیا وہ نور، نظر آنے والا بن کر آیا۔ تو عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا بن کے آیا۔ وہ نور سب سے ملا ہوا ہے، حضور ایسے بارے نور سب سے ملے ہیں، لیکن ان کا ملنا وہ ہم سے مل رہے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن ہم ان سے ملے ہم کو خبر نہیں۔ تو اس لیے حضور سب کو ملنے کے لیے عبداللہ کے پوت آمینہ کے جائے بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو قد جاءکم من اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آ گیا؟ نور آ گیا۔ اب نور کسے کہتے ہیں؟ نور کسے کہتے ہیں وہ معلوم نہیں۔ نور 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 کسے کہتے ہیں؟ تو حضور بشریت کے لباس کے ساتھ آئے، تو اللہ نے کہا وہ نور تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس بشریت کے لباس میں آنے سے پہلے بھی تمہارے ساتھ تھا، تمہارے پاس تھا، تمہارے اندر تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اب آیا ہے تاکہ تم اسے دیکھ بھی لو، اس کی چھوڑی، اس کا پسخوردہ کھا لو، اس کا پیا ہوا پانی پی لو، اس سے مصافحہ کر لو، اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ پیش بھی کرو۔ وہ تمہارے گھر آئے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے، تو تم اپنے گھر میں جو ہے وہ رکھ دو اس کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ دو طرح سے آنا ہے حضور کا۔ سبحان اللہ۔ قد جاءکم من اللہ۔ اور ایک بات عرض کروں، حضور پیدا ہوئے اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور اتنے سال اللہ کی بارگاہ میں اتنی مدت رہے، کوئی دوسرا نہیں تھا، اللہ تھا، حضور تھے۔ کیوں کہ اس نور کو دیکھنے والا کون؟ اللہ ہی تھا، دوسرا دیکھ نہیں سکتا۔ حضور کو ان کی اصلیت میں صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ تھا، حضور تھے، اللہ بھی نور تھا، حضور بھی نور تھے، لیکن بغیر بشریت کے تھا وہ نور۔
سبحان اللہ سبحان عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا نہیں بنا تھا، نور تھا۔ اللہ بات سمجھ میں آیا؟ تو نور اپنی اصلی حالت میں حضور کا نور تھا، بشریت کے بغیر بھی رہتا ہے وہ، کیونکہ اس کی اصلیت نور ہے۔ لیکن جب بشریت کے ساتھ آیا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بغیر بشریت کے آیا نور تو صرف نور ہی تھا۔ جب بشریت کے ساتھ آیا، جب بشریت کے ساتھ، تو اس نور کو بشریت اتنی پسند ہے کہ بشریت کا لباس اس نے اتارا سبحان نہیں۔ اللہ سبحان ایک بار بشریت کے ساتھ آیا، بشر بن کے آیا، سبحان اللہ عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا بن کے آیا، تو نور مصطفیٰ کو وہ لباس اتنا عزیز کہ اب اس نے کہہ دیا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے ابد الآباد تک اس لباس کے ساتھ رہوں گا۔ تو تم کو دکھائی دینے کے لیے، سبحان اللہ، تم کو زندگی دینے کے لیے، تم کو وجود دینے کے لیے، تم کو موجود رکھنے کے لیے، تم کو زندہ رکھنے کے لیے، تو وہ نہ نظر آ کے آیا تمہارے پاس، تم کو دکھائی دینے کے لیے وہ عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا بن کے آیا۔ اسی مقام سے میں نے کہا تھا، رشک ملک آدم کو بنایا، آدم بشری لباس پہن کے حضور آئے تاکہ بشر کو افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات کا تاج ملے۔ رشک ملک آدم کو بنایا، انسانوں کی خاطر آیا۔ رشک ملک آدم کو بنایا، آدمی کو بنایا، انسانوں کی خاطر آیا، انسان بن کر نور خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بشریت اور حضور کی انسانیت، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں تک حضور کی بشریت ہے، یہاں سے حضور کی انسانیت ہے، نہیں، جو بشریت ہے وہ نورانیت بھی ہے، حضور کی بشریت اور حضور کی نورانیت، حضور کا بشر ہونا اور حضور کا نور ہونا، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بشریت اور انسانیت اس طرح ملی ہوئی ہے۔ تو بندگان خدا، بشر کا مقام تمام مخلوقات میں افضل کرنے کے لیے خواص بشر کا مقام خواص ملائکہ سے افضل کرنے کے لیے، عوام بشر کا مقام عوام ملائکہ سے افضل کرنے کے لیے حضور بشریت کا لباس اوڑھ کے آتے ہیں۔ رشک ملک آدم کو بنایا، انسانوں کی خاطر آیا، انسان بن کر نور خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور انسان بن کے آئے بھی تو ان کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ انسان بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بندگان خدا، اس سے زیادہ اور کیا بولوں، آپ تو میرے خیال سے 2 گھنٹے آپ کے ہو گئے، کچھ سمجھ میں آیا یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ بہت سے لوگوں کے چہرے بتا رہے کہ آپ سمجھ میں نہیں آیا، بہت سے حضرات کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم نہ کیا سمجھ میں نہیں آیا، اور بہت سے حضرات کے چہرے بتا رہے ہیں کہ انہیں روحانی غذا مل گئی، وہ پرواز میں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب پرواز ہی میں رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رسول اللہ کا ذکر، غوث پاک کا ذکر نہیں۔ کون ہے محمد الرسول اللہ؟ وہ معراج میں جانے والا آقا، اسی کے خون سے تو غوث اعظم بنے ہیں۔ تو ذکر، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، ذکر خیر الورا مشتمل ہے ذکر غوث اعظم پر۔ ہاں، تو جن حضرات نے اتنا اچھا جلسہ، اتنی اچھی محفل ترتیب دی ہے، تشکیل کی ہے، جن حضرات نے آرگنائز کیا ہے اتنے اچھے پروگرام کو، اتنے اچھے اچھی محفل کو، مجلس کو، میں ان کی
مساعی اور ان کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور انہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ان کے ذوق کی اور آبیاری فرما، ان کو ان کے اچھے کاموں کا صلہ اپنی شان کے موافق عطا فرما، انہیں ان کی زندگی میں بار بار سبز گنبد کا نظارہ کرنے والوں میں شامل فرما، انہیں صحت دے، عافیت عطا فرما، ہر طرح کے زمینی فتنوں سے انہیں بچا، آسمانی بلاؤں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، اعداء کے شر سے بچا، آمین۔ ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہونے والا بچا۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں پر کرم فرما، فلسطینی مسلمانوں پر کرم فرما، مولا صہیونیت کو خاک میں ملا دے، یہودیت کو خاک میں ملا دے، عیسائیت کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا کر بیت المقدس میں پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جوق در جوق جانے کی سعادت عطا فرما۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، وہ نعت میں کہتا ہے، احمد ندیم قاسمی اردو کا بہت بڑا شاعر، بہت مشہور معتبر آواز اس کی، وہ کہتا ہے کہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار یا رسول اللہ، ایک بار اور بھی۔ احمد ندیم قاسمی نے تو یثرب لکھا ہے، لیکن یثرب نہیں کہنا چاہیے، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار یا رسول اللہ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ۔ یا رسول اللہ آپ ہی تو ہیں جو بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ میں امامت انبیاء فرما چکے ہیں، ایک بار اور آئیے، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا کر، فلسطینی مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما، غوث پاک کے صدقے میں، رسول اعظم کے صدقے میں، فلسطینی مسلمانوں کو فتح اعظم عطا فرما، فتح عظیم۔ یہ میں نے مانا کہ ان کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے، کوئی ہتھیار نہیں دے رہا ہے، خود ان کے ہم مذہب لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، سب بڑی طاقتوں سے ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے رسول کی حمایت کا پنجہ ان کے سر پر ہو تو پھر کس کا، انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ میرے غوث اعظم کی حمایت کا ان پر سایہ ہو تو انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کا بول بالا کر، ان کو فتح عظیم عطا فرما، فتح مبین عطا فرما، اور ان کے دشمنوں کو، ان کے معاندین کو شکست فاش عطا فرما، شکست فاش عطا فرما، شکست فاش عطا فرما۔ ہم سب کی تمام جائز تمنائیں برلا، جائز مرادیں برلا، بجاہ سیدنا و مولانا غوث الورا، بجاہ سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔